تو ووٹ کا حقدار کون ہے؟ جو اسلام سے قریب ہے، جو اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے، جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، وہی ووٹ کا حقدار ہے۔ ابھی پاکستان میں کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگرچہ الیکشن والا نظام درست عمل نہیں ہے، مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور ووٹ ڈالنے جائیں، اپنے پسند کے امیدوار کو، کینڈیڈیٹ کو ضرور ووٹ ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے آپ ایسے انسان کا انتخاب کر لیں جس کا کیریئر اور جس کا کردار اچھا ہو۔ اگر آپ ووٹ ڈالنے نہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا امیدوار جیت جائے جو قبضہ مافیا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ، پراپرٹیوں پہ قبضہ کرنے والا ہے، جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، جو اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جیت جائے، اور آپ کی کوشش کی وجہ سے اور آپ کے جانے کی وجہ سے، آپ کے ایک ووٹ اور پرچی کی وجہ سے وہ آپ کا امیدوار آ جائے جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، قرآن و حدیث کا خیر خواہ ہے اور اسلام کا خیر خواہ ہے۔ آپ ضرور ووٹ ڈالنے جائیں۔ پاکستان میں چند ایک پارٹیاں ہیں جو بار بار وہی صاحب اقتدار آتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے جو پارٹیوں کے امیر ہیں یا پارٹیوں کے جو مالکان ہیں وہ وہی ہیں، ان کی آگے سے آل اولاد بھی انہی پارٹیوں کی مالک ہے۔ اب نئے تو کوئی چہرے نہیں ہیں، سارے وہی پرانے چہرے ہیں۔ جس انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یار یہ پارٹی اب یہ صاحب اقتدار آ جائے گی یا یہ پارٹی جیت جائے گی، تو وہ جو امیدواران ہیں، الیکشن لڑنے والے ہیں، وہ موسمی پنچھیوں کی طرح اڑ کے کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کبھی اڑ کے اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم یہاں سے جیت جائیں، اور پارٹی والے بھی انہیں ٹکٹ دیتے ہیں کہ جی آپ ضرور الیکشن لڑیں۔ ہمارے حلقے میں جو امیدواران کھڑے ہیں الیکشن کے لیے، وہ ایسے ہیں کہ میں انہیں اکثر جانتا ہی نہیں۔ ایک دو ہیں جنہیں میں جانتا ہوں بس صرف نام سے، باقی میں انہیں جانتا ہی نہیں، وہ ہمارے شہر کے بھی نہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس شہر کے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں۔ اب رہی بات جو انہوں نے کام کرنا ہے، میدان بھی وہی ہے، اور میدان میں بھاگنے والے گھوڑے، ریس لگانے والے لوگ وہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے کوئی اچھا انسان آ جائے، صاحب اقتدار آ جائے، جس کے آنے کی وجہ سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔ کچھ لوگ ہیں، ان پارٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے انہیں رہنے نہیں دیا۔ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں ایشیا کا سب سے بڑا بینک بنانے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ اسے رہنے نہیں دیا گیا۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کے بارے میں لوگوں کے تاثرات غلط ہیں، کوئی اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنی اپنی ہر ایک رائے رکھتا ہے انسان، مگر مسلم لیگ نون میں شہباز شریف جو ہیں وہ لوگوں کا کام بھی کرتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب اقتدار آتا ہے تو غریب کو بھی روٹی ملتی ہے، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج تو کروا لیتے ہیں، مگر کبھی انہوں نے گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں دیکھا۔ کبھی جا کے دیکھیے نا تو انہیں پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کس کے لیے ہے اور کیوں ہے اور کن غریبوں کے لیے ہے۔ جب شہباز شریف صاحب اقتدار آتا ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہاسپٹلز ہیں یہ ہر غریب کی، عام انسان کی اچھے سے دیکھ بھال کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ جب شہباز شریف چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے غریبوں کا حال احوال پوچھنا، ان کا علاج کرنا ہی چھوڑ دیا، اور صاحب جو ہیں تحریک انصاف والے، انہوں نے وہ کارڈ نکال دیا، صحت کارڈ۔ اب وہ صحت کارڈ کنہیں ملا؟ جو عمران خان کے اپنے لوگ تھے، ان میں تو اس نے صحت کارڈ کو بانٹ دیا، سب کو دے دیا کہ جی 10 لاکھ روپے کا تک کا تم علاج کروا لو، مگر اس نے یہ بات نہیں سوچی کہ یار اسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے پاس صحت کارڈ نہیں ہے، وہ اتنا مہنگا علاج کیسے کروائیں؟ ایک بار میرا جانا ہوا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو ایک خاتون رو رہی تھی، تو کہنے لگی کہ میری بیٹی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، میرے پاس صحت کارڈ نہیں ہے،
میں نے مانگ مانگ کے پیسے، کام کر کے پیسے، اتنے پیسے کیے ہیں کہ اپنی بیٹی کا کچھ علاج کروا سکوں۔ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو ایسے نہیں ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو پیسے کرنے پڑے، فوراً جاتے علاج معالجہ شروع ہو جاتا، اور ڈاکٹر بھی اتنے متحرک ہوتے تھے، ہر غریب کو بھی پوچھتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال اپنی اپنی رائے ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی پاکستان میں کام کیا اور پارٹیوں نے بھی کام کیا، مگر جو اوپر والے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، وہ کچھ اور سوچتے ہیں، مگر جو نیچے والے لوگ ہیں وہ کچھ اور سوچتے ہیں۔ تو ووٹ کا حقدار کون ہے؟ جو اسلام سے قریب ہے، جو اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے، جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، وہی ووٹ کا حقدار ہے۔ ووٹ کا حقدار وہ ہرگز انسان نہیں ہے جو قبضہ مافیا ہے، قبضہ کرنے والا ہے اور گنڈا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والا ہے۔ ایسا انسان ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ آپ ضرور جائیں، ووٹ ڈالیں، اپنے امیدوار کو جتائیں جو اسلام سے قریب ہے، اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے ووٹ کو کاسٹ کیجیے۔ اب پاکستان کا جو نظام ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، مگر آپ کے اچھے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی تقدیر بدل جائے، کیونکہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ایک پوری جماعت نہیں ہے، وہ ایک کینڈیڈیٹ ہے۔ جب اس نے جیت بھی جانا ہے تو نظام جمہوریت ہی ایسا ہے، خوبصورت نظام جو ہے بنا ہوا انگریز کا، تو وہ اس ایک کینڈیڈیٹ نے کسی نہ کسی جماعت میں ضرور جانا ہے اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، کسی نہ کسی پارٹی میں ضرور شریک ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اسلام کے لیے، غریبوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے، اپنی آواز کو اٹھائے۔ آپ ضرور جائیں، ووٹ ڈالیں، تو آپ کے پاکستان کا ترقی کا سفر شروع ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔